Assalamualaikum everyone, it's here Zatasha again with the new video, with the new episode of the Parental Academy के जो हम awareness session कर रहे हैं, जो sensitization session online कर रहे हैं. अच्छा, आज हम बात करेंगे accepting a different opinion, accepting diversity, different religions, different ideologies. आज का ये सेशन करने का बहुत ये मकसद था बिकॉज आपको पता है कि हम पेरेंटल एकेडमी में उन तमाम एस्पेक्ट को देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स को और बच्चों को एजुकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है, पेरेंट्स बहुत सारी जगहों के ऊपर इन चीज़ों को ख्याल कर भी रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सट्रीमिज्म को और शिद्दत पसंदी को हम किस तरह से अवॉइड करें और हम पहले दिन से अपने बच्चों की एजुकेशन किस तरह से करें. अब जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है कि हमारे प्रॉफिट ने बड़ी इस चीज़ के ऊपर बात की है कि किसी काले को गोरे पे, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत हासिल नहीं है. डिफरेंट मज़ाहिब हैं आपकी दुनिया में, जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो इस्लामिक रिलीजन से हैं, फिर चाहे वो हिंदुइज्म है, व्हाटसोएवर, आई मीन क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज़ हैं हमारे साथ, आई मीन देयर इज नंबर ऑफ द पीपल. आपको पता है बुद्धिज्म है, देयर इज लॉट ऑफ जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज बीइंग अ सोसाइटी, एज बीइंग अ नेशन, एज बीइंग अ वर्ल्ड ह्यूमंस, वी हैव टू एक्सेप्ट ईच अदर. चाहे हम किसी भी फिक्के से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, हम किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं. आपको पता है कि इस्लाम में, क्योंकि मेरा रिलीजन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेक्ट्स बने हुए हैं, अब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात होती है. इसी तरह हिंदुइज्म में भी देयर कुड बी नंबर ऑफ द वैरायटी. आई डोंट स्पीक मच बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, बट लेकिन यहाँ पर जो बात है, जैसे इसकी क्रिश्चियनिटी में भी आई एम श्योर ग्रुप्स होंगे, देयर इज ज्यूज़ के अंदर भी, एंड आई एम श्योर बुद्धिज्म में भी, एंड द अदर रिलीजन एज वेल. सो बात करने का मकसद ये है कि जो भी रिलीजन एग्जिस्ट करता है, जो भी डाइवर्स ग्रुप के लोग हैं, नॉट ओनली लिमिटेड टू द रिलीजन बट इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ की जो एक्शंस हैं, या कुछ कम्युनिटीज़ जो कलेक्टिवली रहती हैं या अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी ग्रुप से, सो उन सब की एक्सेप्टेंस होना मतलब पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अपने बच्चों की जो परवरिश करें या जो बच्चों को जो भी बताएं, तो उनमें उनको ये ज़रूर बताएं कि आप एक्सेप्ट करें जैसे भी आपकी मतलब हर बंदे की, अगर आप देखें ना तो ह्यूमंस में भी बड़ी वैरायटी है, हर बंदे की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है. सो व्हाटसोएवर काइंड ऑफ फिजिक्स डिफरेंट है, सो व्हाटसोएवर पीपल डू हैव, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. एवरीबडी हैज़ द नेचर डिफरेंट. कुछ लोगों की डिफरेंट की नेचर होती है, तो हम उनसे कभी ऑफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी आई थिंक वो चीज़ें अडेप्टेड होती हैं, आपके इन्वायरमेंट में होती हैं, आपके सर्कमस्टेंसेस में होती हैं. सो व्हाटसोएवर सर्कमस्टेंसेस यू डू हैव, समटाइम आपको फ्रेंड्स इस तरह के मिल जाते हैं कि आप कुछ चीज़ों को ऑफेंड कर रहे होते हैं. डिफरेंट लाइकिंग डिसलाइकिंग इज अनदर थिंग, बट जो भी है उनका वजूद आप एक्सेप्ट करें. तो ये अपने बच्चों को चीज़ बावर कराना या उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज देना, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, हम लोग बहुत उनको इस तरह से बता रहे होते हैं, हर चीज़ का नॉलेज दे रहे होते हैं कि चाहे उनके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी डाइवर्स ओपिनियन है, दे ट्राई टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, हर बंदे का जाविया मुख्तलिफ है, हर बंदे का बात करने का मुख्तलिफ है, लेकिन अब जो जितने भी डाइवर्स ओपिनियंस हैं या डाइवर्सिटी है, जब हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएंगे तो सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाज़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम हर एक को ये स्पेस दे देंगे कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारे, जो भी उसका बिलीफ है, जो भी उसके नॉर्म्स हैं, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, जिस तरह का उसका इन्वायरमेंट है, जिस तरह की उसकी सर्कमस्टांसेस हैं. ठीक है, हम हर एक को हेल्प कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए. मतलब देयर आर द नंबर ऑफ द वेज, बड़े इदारे हैं, बड़ी चीज़ें काम कर रही हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर करने की भी बात कर रही हैं. लेकिन अभी अगर आप देखें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर आप रिसेंटली देखें तो अभी जो पैलेस्टाइन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो भी कुछ चीज़ों के ऊपर है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है, जो लैंड है उसकी
availability کے اوپر. I mean there is lot present in that conflict. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی conflict ہیں, ٹھیک ہے, اب اگر آپ اور ممالک میں دیکھیں, سیریا میں بھی ہم نے دیکھا, یمن میں بھی, یمن کا کانفلکٹ کسی حد تک ریزالو ہو گیا, مطلب دیر آر نمبر آف دا ادر. کشمیر کا آپ کانفلکٹ دیکھ لیں, آئی مین دیر از اے نمبر آف ادر کانفلکٹس جو کہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. بہت سارے کانفلکٹس ہیں جو دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈفرینسز ہیں. ظاہر سی بات ہے, ایک اگر اوپریسنگ کمیونٹی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ریزسٹنس بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اب کانفلکٹ آن دا بیسس آف آپ کی ریلیجن پہ ہوتی ہیں, آپ کی ڈائیورسٹی کے اوپر. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ہم ان ویز میں بھی جائیں گے کہ جہاں پر ہمیں کوئی کامن گراؤنڈ مل جائے, جہاں پہ کہیں کے کامنلٹیز کو ہم شیئر کریں, ہم کلیکٹیولی بیٹھیں اور اس چیز کے اوپر بات کریں, اور اپنی بات چیت سے ہی, کیونکہ اب مسائل کا حل اگر ہم بہتر طریق بات چیت سے ہی یا ٹیبل پہ بیٹھنے سے ہی یا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونے سے ہی حل کر سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ یوز آف ویپن کریں یا آپ یوز آف آرمز کریں یا یوز آف نیوکس کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہم نے ڈسٹرکٹیو قسم کے آرمز بنا لیے ہیں کہ جو صرف آپ کے نہ صرف ٹیریٹریز کو ختم کر رہے ہیں. اگر آپ یوکرین رشیا کا بھی کانفلکٹ دیکھ لیں, اس کانفلکٹ کی اپنی ایک نوعیت ہے. بہت سارے کانفلکٹس ریلیٹڈ ٹو دا ٹیریٹریز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیں گے. سو ہر کانفلکٹ کی اپنی ایک نوعیت ہے. سو وہ نیوکس یا آرمامنٹس یا آپ کے جتنے بھی, اب آپ کی دنیا بہت سے لوگوں کے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے. سو وہ سارے کیا کر رہے ہیں, ایک تو وہ آپ کی زمین میں تباہی لا رہے ہیں, ہم ارتھ کو بھی بہت ساری چیزوں سے نقصان دے رہے ہیں. پھر ہم سیو انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, ارتھ کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو سیو کریں ہم. سو یہ بہت ساری جو مین میڈ چیزیں ہیں وہ بہت ساری جگہوں پہ ڈیزاسٹرز بھی لا رہی ہیں. اب ایک تو جو ہمارا ٹیریٹریز ہیں, پھر وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں, مطلب زمین کے اندر جتنے بھی انفراسٹرکچر جو مین نے خود ڈیولپ بھی کیا ہے, پھر آپ کی بہت ساری جو نیچرل چیزیں ہیں اس کا بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں بھی جاتی ہیں. پھر جو سب سے بڑا لاس ہے ہیومن کا لاس, اور یہ ایک چیز میں بتاؤں, جو ہیومن لاس ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا لاس ہے, کیونکہ ہیومن کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, جس طرح کے آپ کے ایموشنل کنیکشنز ہوتے ہیں, وہ آپ کہیں پہ بھی نہیں. اور کسی بھی کی بھی فیملی کی سفرنگ, کسی کی بھی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ایموشنل اٹیچمنٹ, دیٹ از مور دین اینی تھنگ, دیٹ از کلنگ یو ایوری ٹائم. سو ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. سو جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں, اچھا ہم کہاں سے شروع کریں, ہم اسمال اسٹیپ سے شروع کریں. آپ پیرنٹنگ سے شروع کریں, آپ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ڈائیورس اوپینین کو ایکسیپٹ کریں, ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں. آپ کے ڈائیورس فرینڈ ہیں, ان کے ڈائیورس ریلیجنز ہیں, ان کی ڈائیورس تھاٹس ہیں, ان کی ڈائیورس اپ برنگنگ ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, آپ اس کو نرش کریں. اگر کوئی چیز آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے تو پھر آپ لمیٹڈ ہو جائیں, آپ اپنے سرکل میں ہو جائیں, لیکن آپ کے ارد گرد جو ہے ان کو نہ روکیں, ان کو ان کے چیزوں کے اکارڈنگ جینے دیں. تو ہر ایک کو ہم جینے دیں. تو آپ اپنی گھر سے شروع کریں, آپ اپنے بچے کو پڑھانا شروع کریں, آپ اپنی کمیونٹی سے شروع کریں, آپ اپنی جو نیبر سے شروع کریں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہیں, ایوری بڈی ہیز دیئر اون, بٹ ٹرائی ٹو ایکسیپٹ دیم کہ دے ہیو دیئر اون پرسنالٹی, دے ہیو دیئر اون یونیکنیس, دے ہیو دیئر اون تھنگس. سو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یو کین کولیبوریٹ, آپ کلیکٹیولی کر سکتے ہیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں, آپ ضرور چلیں. جہاں پر کہیں کلیش آف اوپینینز آ رہا ہے, تو اگر آپ اگلے کو کنونس نہیں کر سک رہے ہیں, سمجھا نہیں رہے ہیں, تو پھر تھوڑا سائڈ لائن ہو جائیں, لیکن ان کو وہ کرنے دو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں, اگر پیرنٹس اپنی تربیت میں ڈال دیں بچوں کو, اور روزمرہ کی چیزوں میں ان کو بتائیں کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. میں خود بھی بڑی جگہوں پہ اوفینڈ ہوتی تھی. وائی آئی ایم جسٹ گیونگ مائی ایگزامپل, بیکاز ہم نے وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہوں, ان ایکسپیرینس سے بڑا لرن کیا ہے. وہ ساری جگہیں جو کہیں ہمیں تکلیف دیتی تھیں یا ہمیں کہیں پہ انہوں نے کچھ کیا, تو ہم نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ ہونے کا بھی, اب لوگ کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ جو ہے وہ راہ فرار ہے. راہ فرار نہیں ہے, سم ٹائم پیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ ان ایریاز میں رہیں جو آپ کے لیے بڑے ہیپی ہیں, ہیلپ فل ہیں, ٹھیک ہے, آپ کمیونٹی سے بھی کٹ آف نہ ہو. تو جس طرح سے آپ کمیونٹی میں اپنی پریزنس, اگر آپ لکھائی کر کے کر سکتے ہیں, اگر آپ کوئی اچھا عمل کر کے کر سکتے ہیں, یا آپ اپنی کوئی اچھی بات شیئر کر کے کر سکتے ہیں, تو اس طرح سے بھی آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ. بیکاز بہت سارے لوگ میرے
جیسے لوگ بہت لکھتے بھی ہیں جو اپنی بات سمجھا دیتے ہیں, اپنی بات کہہ دے بھی دیتے ہیں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ نہ بھی چل رہے ہوں, مطلب ان کی گروپس میں نہ بھی جا رہے ہوں, بٹ دے ایکسیپٹیڈ کہ بھائی اوکے وٹ ایور دا گروپ دے ہیو, لیٹ دیم لیو, لیٹ دیم ہیو دا لائف آف دیئر اون. لیکن اگر گروپ کہیں کسی کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو رہا ہے, ڈیمیجنگ ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ٹھیک ہے ہم سب ایک دوسرے کو اسپیس دیں, ہر جگہ پر دیں, اپنی کمیونٹیز میں دیں, اپنے سٹیز میں دیں, اپنے کنٹریز میں دیں, اپنے نیبرز میں دیں, اور پوری ورلڈ میں ایک دوسرے کو اسپیس دیں. سو یہ آج کا سیشن تھا پیرنٹل اکیڈمی کی طرف سے کہ ایکسیپٹ کریں ڈائیورسٹی, اس کو اکنالج کریں اور اس کے ساتھ رہیں, اور کامن گراؤنڈز ڈھونڈیں, کامنلٹیز ڈھونڈیں, اور کلیکٹیو ایکشن کی طرف آئیں. تھینک یو سو مچ. لیکن ہر انڈیویجول کو ایکسیپٹ کریں. تھینک یو سو مچ. زتاشا نیازی فرام ایکشن فار امپیکٹ.